السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما یا الہ العالمین۔ ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں میں شامل فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیر دیوانوں، ماہ ربیع الاول شریف پوری تیزی کے ساتھ ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں کے سامنے سے رواں اور دواں ہے۔ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رخصت ہوئی، وہ تاریخ کہ جس تاریخ کو نہ صرف بر صغیر ہند و پاک بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیر دیوانوں، آج کے سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام منعقدہ اس محفل میں مجھے 2 باتیں آپ کو سمجھانا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک کیا آج کا بریلوی ہی مناتا ہے یا پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منائی جاتی تھی؟ اور دوسری چیز، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منانا کہاں سے ثابت ہے، اور یہ عمل جائز ہے تو کیسے جائز ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔
میں امید کرتا ہوں جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے آپ میری مکمل گفتگو کو سنیں گے اس نیت کے ساتھ کہ رب تبارک تعالی ہمیں آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سن کر جس کے دل کو خوشی نہ ملے یقیناً اس کے سینے میں مومن کا دل نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سن کر جس کے دل کو خوشی نہ ملے اس کے سینے میں مومن کا دل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنتے ہیں تو ہمارا دل بھی باغ باغ ہوتا ہے، چہرے بھی مسکراتے ہیں، اور یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ میرے کریم نے ہمارے سینوں میں مومن کا دل رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک، آج اس پر بہت زبان درازی کی جاتی ہے، طرح طرح کے ایس ایم ایس، طرح طرح کے فتوے، طرح طرح کی کتابیں، طرح طرح کی باتیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیانت داری کے ساتھ آپ فیصلہ کریں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجاتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک اس پوری محفل میں کیا کوئی ایک کام بھی ایسا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے؟ کیا کوئی کام ایسا ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والا ہو، جو ناجائز و حرام ہو؟ میں ترتیب وار آپ کو ایک ایک چیز گناتا ہوں۔ جب ہماری محفل شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، محفل 11ویں شریف کی ہو، 12ویں شریف کی ہو، محرم کی ہو، یا کسی بزرگ کے عرس کی ہو، میلاد پاک کی ہو، اہل سنت والجماعت کا معاملہ یہی ہے، ہماری تمام محفلوں کا آغاز تلاوت قرآن مقدس سے ہوا کرتا ہے۔ اب جب مسلمان قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اب آپ خود جواب دیں، اس پر اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ بتائیے، راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ہو، ہر کوئی کہے گا کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کو چومنا بھی عبادت ہے، جس کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے۔ تو اے مسلمانوں، محفل کا آغاز جب اس برکت والی کتاب سے کرتے ہیں تو یقیناً اس پر میرا کریم برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اب تلاوت قرآن مقدس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ نعت مبارکہ، اب نعت مبارکہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کسی فلم سٹار کی بات نہیں کرتے، کسی ہیروئن کی بات نہیں کرتے، کسی شرابی کی تعریف نہیں کرتے، کسی زانی کی تعریف نہیں کرتے، کسی نچنیا گویا کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ اے مسلمانوں، نعت مبارکہ کے ذریعے ہم محبوب پروردگار کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ اور محبوب پروردگار کی تعریف، نبی کی نعت، نبی کی حمد و ثنا، صوفیہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھ لو، سورہ فاتحہ سے والناس تک یہ پورا قرآن جو ہے یہ نبی کی نعت ہی تو ہے۔ ہم نعت مبارکہ میں نبی کے رخ زیبا کی بات کرتے ہیں، ان کے زلف عنبری کی بات کرتے ہیں، ان کے شہر مقدس کی بات کرتے ہیں، ان کے معجزوں کی بات کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کی بات کرتے ہیں، ان کے ولادت کی بات کرتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ہم جو ہے نبی کی نعتوں کے ذریعے نبی کے چہرے کی تعریف کرتے ہیں، ان کے زلفوں کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھ لیں تو قرآن مقدس میں خود رب تبارک تعالیٰ کہیں محبوب کے چہرے والضحیٰ کی بات کرتا ہے، کہیں زلف عنبری کی بات کرتا ہے، کہیں شہر ولادت کی بات کرتا ہے، کہیں محبوب کے اخلاق کی بات کرتا ہے، کہیں محبوب کے معاملات کی بات کرتا ہے۔ ارے ہم تو نعتوں میں محبوب کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں نبی کی نعت بھی ہے اور نبی کی آل نبی کی بات بھی ہے۔
تو اب نعت مبارکہ سے بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ نبی کی تعریف، نبی کی ولادت کا ذکر، نبی کے اعلان نبوت سے پہلے کا تذکرہ، اعلان نبوت کے بعد کا تذکرہ، ان کی عظمت و شان کا تذکرہ۔ اے مسلمانوں، جو آج ہم کرتے ہیں میلاد پاک کے نام پر، نبی کی ولادت کا تذکرہ آپ کی والدہ خود آمنہ خاتون نے فرمایا ہے، آپ کی دائی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا ہے، آپ کے دادا عبد المطلب نے فرمایا ہے، آپ کے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، حسان بن ثابت نے نبی کی تعریف کی ہے، عائشہ صدیقہ نے نبی کی تعریف کی ہے، تو یقیناً نبی کی تعریف کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے میں ایکسپلین کروں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم نبی کی میلاد کے نام پر کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرتے۔ مکے کی سرزمین پر ولید نامی ایک مشرک رہتا تھا، اور ولید اتنا بڑا پلید تھا کہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، آقا کے حوالے سے بکواس کرنا، اپنی زبان دراز کرنا۔ ولید کے گھر میں ایک بت تھا جس بت کی اس کے باپ دادا پردادا سب صدیوں سے پوجا کرتے چلے آئے تھے۔ ایک دن ولید صبح صبح اس کی پوجا آرتی کر رہا تھا، اچانک وہ بت جو تھا بول پڑا، اس کے منہ سے آواز آئی، ولید کے کان کھڑے ہو گئے کہ میرے باپ دادا پردادا سب اس کی آرتیاں اتارتے چلے آئے، آج تک کبھی نہیں بولا، آج پہلی بار بولا، اس کا مطلب میرا خدا مجھ سے خوش ہو گیا ہے، معاذ اللہ میرا یہ معبود مجھ سے خوش ہو گیا۔ کان لگا کر سنتا ہے تو جانتے ولید کا بت کیا کہتا ہے؟ ولید کا بت جو ہے ولید کے من کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے ولید، جا کر مکے والوں سے کہہ دے کہ کوئی بھی محمد کا کلمہ نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر مکے والوں سے کہہ دے کوئی ان کا کلمہ نہ پڑھے، ان سے میل جول نہ رکھے، ان سے دوستی نہ رکھے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، یعنی ان کا بائیکاٹ کیا جائے، جا کر مکے والوں سے کہہ دے۔ جب ولید نے سنا بڑا خوش ہوا، فوراً مکے کی طرف بھاگتا ہے، جا کر چاروں طرف اعلان کرتا ہے اے مکے والوں میرے ساتھ میرے گھر چلو، دیکھو میرا خدا کچھ کہنا چاہتا ہے، میرا خدا تمہیں کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اب جب مکے کے مشرکین نے سنا، وہ ایک ایک کر کے ولید کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب ولید ظالم جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم واقعی حق پر ہو، اگر تم واقعی سچے ہو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میرا خدا جو کہہ رہا ہے اس کا جواب دے کر بتاؤ، اس کی صفائی دے کر بتاؤ۔ اگر تم اس کا جواب نہ دے سکے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم غلط ہو، اور اگر تم جواب دے دو گے ہم مان لیں گے کہ تم سچے ہو، تم واقعی اللہ کے نبی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا، اپنے گھر نبی کو لے کر آتا ہے۔ اب جانتے ہو جب سارے مشرکین جمع ہو گئے، خود رحمت للعالمین بھی تشریف لے آئے، اب ولید نے پوجا آرتی کا کارکرم شروع کیا، اپنا پروگرام شروع کیا۔ اب جب اس نے پوجا پرارتھنا شروع کی، اس کا بت ہلنے لگا، اس کے بت سے آواز آتی ہے، سارے لوگ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ولید کا بت کہتا ہے اے مکے والو میری بات کو غور سے سننا، اے مکے والو سنو، اگر تم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو محشر کی رسوائی سے بچانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، تو تم سارے کے سارے ایک جٹ ہو کر محمد کا کلمہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم سب کے سب کلمہ پڑھ کر ان کے دین کو قبول کر لو۔ اب جب مشرکین نے سنا جلال آ گیا، ولید پر لعنت ملامت کرنے لگے، ظالم تو نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا، تو نے ہمیں بے عزت کرنے کے لیے بلایا تھا، کیا یہی پیغام تیرا خدا دینا چاہتا تھا؟ ولید کو بھی غصہ آ گیا، اس نے اپنے بت کو زمین پر اٹھا کر پٹک دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے،
तमाम मुशरिकीन के सर जो थे शर्म में झुक गए थे और नबी आखिरुज़्ज़मा का सर जो था अल्लाह के शुक्र में उठ गया था। कोई नजर मिलाने की जुर्रत नहीं करता था। हर काफिर की नजर झुकी थी, आका की नजरें उठी थी। हर कोई चेहरा लटकाए हुए वलीद के घर से बाहर निकलता है। आका शान के साथ वलीद के घर से बाहर निकलते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती है। आपने देखा सामने से एक घुड़सवार आता है, नौजवान घोड़े पर सवार है, हाथ में नंगी तलवार है, तलवार से ताजा खून टपकता है। अब जब वो करीब आता है, घोड़े से नीचे उतरता है, अदब से सलाम करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले से उसका नाम पूछते हैं, कहां से आता है पता पूछते हैं, ये ताजा खून कैसा वाकया पूछते हैं। आने वाला अदब से अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फला पहाड़ी पर रहने वाला मुसलमान जिन हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मेरा पूरा कबीला आपसे मोहब्बत करता है। मैं किसी काम के सिलसिले में कुछ दिन से बाहर गया था। आज जब सुबह वापस लौटा तो मैंने अपने घर वालों को रोता देखा, अपने घर वालों को परेशान देखा। मैंने उनसे रोने और परेशानी की वजह पूछी तो मेरे घर वालों ने बताया कि काफिर जिन जो है वलीद के बुत के अंदर घुसकर बैठ गया है और उसके बुत के अंदर बैठकर आपकी गुस्ताखी कर रहा है, आपके हवाले से बकवास करता है और इसी वजह से मेरे घर वाले रो रहे थे। अब पता नहीं क्या होगा। ऐ आका, जब मैंने सुना मुझे गुस्सा आ गया। मैंने फौरन अपनी तलवार को उठाया है, अपने घोड़े पर सवार हुआ, मैं वलीद के घर पहुंचा हूं और वलीद के घर पहुंचने के बाद उस बुत के अंदर मौजूद काफिर जिन को मैंने खींच कर बाहर निकाला है, अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और फिर जी उस बुत के अंदर मैं जाकर बैठ गया। और जब सारे मक्के वाले जमा हो गए तो उन सब की मौजूदगी में आका, मैंने आपकी अजमतों का चर्चा बयान किया है, आपकी तारीफें बयान की है। ऐ आका, वलीद के घर से उसके बुत से जो तकरीर आप सुनकर आते हैं वो तकरीर मैंने ही की थी। आप मुझसे खुश हैं, आप मुझसे राजी हैं। फरमाया गया आका मुस्कुराते हैं, हाथ उठाकर दुआएं देते हैं। ऐ मुसलमानों, यहां बात क्लियर हो गई कि जो लोगों को जमा करके नबी की तारीफ करता है, नबी उससे खुश भी होते हैं और नबी उसे दुआएं भी देते हैं। अब आप बताएं, मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जब महफिल सजती तो क्या हम मिलाद शरीफ के नाम पर माज़अल्लाह डीजे लगाते हैं, हम डांस करते हैं, चरस चिलम गांजे का दौर चलता है, शराब तकसीम की जाती है? क्या बताओ, मिलाद के नाम पर बुलाकर लोगों को नाच गाना किया जाता है? क्या सट्टे का नंबर निकाला जाता है? क्या जुए का रास्ता बताया जाता है? नहीं नहीं, बल्कि ऐ मुसलमानों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, नबी की मिलाद के नाम पर अहले सुन्नत वल जमात के लोग शुरू से लेकर आखिर तक जो भी काम करते हैं वो सारा काम जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुआ करता है और इसमें कोई काम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी वाला नहीं। अब बयान के बाद क्या होता है? आखिर में बयान के बाद चौथा नंबर है नबी पर सलाम भेजने का। यही होता है ना, सलातो सलाम। अब हुजूर पर सलाम भेजना, इसकी भी मिसाल दे दूं हदीस मुबारका से, तवज्जो से सुने आप। फरमाया एक मर्तबा सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर पर थे। हमारा गुजर एक पहाड़ी से हुआ। हम पहाड़ पर ठहरे कुछ देर आराम के लिए। अभी हम ठहरे ही थे कि अचानक हमने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी थी, आंखें लाल थी, वो हमारी तरफ चलता हुआ आता है। जब करीब आया तो उसने आकर सलाम किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और जवाब देकर मेरे नबी ने फरमाया, तेरी आवाज इंसानों वाली नहीं, तू कौन है? तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सही पहचाना, मैं जिन हूं, मैं इंसान नहीं हूं, जिन हूं। मेरा नाम हामा है, मेरे वालिद का नाम हीम है, उनके वालिद का नाम लाकिस है, उनके वालिद का नाम इबलीस है, उनके वालिद का नाम इबलीस। पूरा शिजरा बयान कर दिया उसने। मैं, फिर मेरा बाप हीम, फिर उसका बाप लाकिस, फिर उसका बाप इबलीस। जब मेरे नबी ने सुना
تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان کیا دو ہی پشتے ہیں، دو ہی نسلیں ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں، میرے اور ابلیس کے درمیان یہ دو ہی نسلیں ہیں، میں رشتے کے اعتبار سے ابلیس کا پوتا لگتا ہوں، ابلیس کا پوتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تیری عمر بہت زیادہ ہوگی، تیری عمر بہت زیادہ ہوگی۔ تو عرض کرنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری عمر کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے کابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا، اس وقت میں بہت بڑا بچہ تھا، پہاڑوں کے درمیان دوڑتا بھاگتا تھا، لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال دیتا تھا، آپس میں لڑائیاں لگا دیتا تھا، لوگوں کی چیزیں چرا لیتا تھا، لوگوں کا مال بن اجازت کے کھا لیتا تھا، یعنی یہ سب کارنامے اس وقت انجام دیتا تھا۔ جب اپنی ساری کرتوت اس نے گنا لی تو جانتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں تب تو بہت برا ہے۔ جب اس نے سنا آقا مجھ پر لعنت ملامت کرتے ہیں تو ادب سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا یہ تو اس وقت کی بات ہے، آپ مجھ پر لعنت ملامت نہ کریں، آج آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پتا چلا میرے آقا صرف انسانوں کے نبی بن کر نہیں آئے، ساری کائنات کے نبی بن کر آئے ہوئے ہیں، اور نبی سے محبت صرف آج کا بریلوی نہیں کرتا، نبی کے دور کے جن بھی نبی سے محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ نبی کی بارگاہ میں شیطان بھی توبہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ شیطان کا پوتا ہے حامہ، آیا ہے توبہ کرنے۔ اب یہاں پر گفتگو کو روک کر ایک بات بتاؤں گا، توجہ ہے نا آپ کی؟ اس نے اپنے جب سارے کام گنائے، میں لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا، آپس میں لڑائیاں لگا دیتا تھا، لوگوں کی چیز چرا لیتا تھا، بن اجازت ان کا مال کھا لیتا تھا۔ جب اس نے سارے کارنامے گنائے تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا تب تو بہت برا ہے۔ پتا چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یہ کام اچھوں کا نہیں ہے بلکہ بروں کا ہوتا ہے۔ اب اے مسلمانوں بات کلیئر ہو گئی، آپس میں لڑائیاں لگانا یہ اچھوں کا کام ہے، یہ اچھوں کا کام۔ بھائی سے بھائی کو لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، دیورانی کو جٹھانی سے لڑا دیا، ساس کو بہو سے لڑا دیا، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑا دیا، پارٹنر کو پارٹنر سے لڑا دیا۔ یہ سارے کام جو لوگ کرتے ہیں یقیناً میرے آقا فرماتے یہ کام اچھوں کا نہیں ہے بلکہ یہ کام بروں کا ہے۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام مسلمان نہیں کرتا، یہ کام شیطان کرتا ہے، شیطان۔ آج بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں جنہیں بڑا مزہ آتا ہے یہ سب کام کرنے میں، بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ کی باتیں کسی اور کو جا کر بتائیں گے، اس کی باتیں آپ کو آ کر بتائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا کرنا، اسے یہ ہنر سمجھتے ہیں، آرٹ سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے میں دوریاں پیدا کرنا، ایک دوسرے کے تعلقات کو توڑوانا، ایک دوسرے میں جدائی ڈلوانا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا ہوگا شب برات میں رب تبارک تعالیٰ اپنے جن جن بندوں کی مغفرت فرماتا ہے ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے جو لوگوں سے قطع تعلق کیا کرتا ہے، یعنی رشتہ داریاں توڑتا ہے، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، آپس میں من مٹاؤ پیدا کرتا ہے، اس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی جب ان گنت لوگ بخشے جا رہے ہوں ایسے میں اسے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگوں میں قطع تعلق کرانا، لوگوں میں لڑائیاں لگوانا، یہ کام شیطان کا ہے، مسلمان کا نہیں۔ دوسری چیز وہ کہتا ہے میں لوگوں کی چیزیں چرا لیتا تھا۔ اب لوگوں کی چیزیں چرانا یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا ہے کہ مسلمان کا؟ جواب دیں آپ ذرا بلند آواز سے۔ شیطان کا۔ تو یہ کام ہم کریں تو یہ کام ہمیں زیبا دیتا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم شیطان نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان وہ کام کیوں کرے جو کام شیطان کرتا؟ ارے جو کام مسلمان کرتا ہے کیا وہ کام شیطان کرتا ہے؟ جو کام مسلمان کرتا ہے وہ کام شیطان نہیں کرتا، تو پھر جو کام شیطان کرتا ہے وہ کام مسلمان کیوں کرتا ہے؟ کیوں 31 مناتے ہو؟ کیوں ڈانڈیا کھیلنے جاتے ہو؟ کیوں تاش کے پتے پھینکتے ہو؟
کیوں شراب کے پیالے چٹکاتے ہو؟ کیوں لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں بجاتے ہو؟ کیوں براؤن شوگر ہیروئن کا استعمال کرتے ہو؟ کیوں شراب کے اڈے آباد کرتے ہو؟ کیوں ایم ڈی کا اور کوریکس کا استعمال کرتے ہو؟ ارے جب مسلمان جو کام کرتا ہے وہ کام شیطان نہیں کرتا، تو جو کام شیطان مردود کرتا ہے وہ کام مسلمان تو کیسے کرتا ہے؟ تو کیسے؟ 31st نائٹ گزری، میں آپ سے پوچھتا ہوں 5 دن پہلے جب آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا تھا، اس جلوس میں کتنے عیسائی ساتھ تھے آپ کے؟ اس جلوس میں ٹوپیاں پہن کر جبہ دستار باندھ کر کتنے یہودی آئے تھے آپ کے ساتھ میں؟ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں ان کے کتنے لوگ شریک ہوئے تھے؟ آپ عید کی نماز پڑھتے ہو، صفوں میں آپ کو کہیں عیسائی نظر آتا ہے؟ آپ کو صفوں میں شروع سے آخر تک کہیں کوئی یہودی نظر آتا ہے؟ آپ کو بقرہ عید کی نماز میں کیا کوئی عیسائی کوئی مشرک نظر آتا ہے؟ آپ کو آپ کے سارے تہوار و فیسٹیول میں کیا کوئی دنیا کے دوسرے مذہب کا ماننے والا نظر آتا ہے؟ ارے ہر مذہب کا ماننے والا اپنا اپنا تہوار اکیلے مناتا ہے، لیکن جب مسلمانوں 31st نائٹ آتی ہے تو ان برائیوں میں جو دنیا کرتی ہے مسلمان بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں میں اگر میں ایک ایک کر کے گناؤں تو غلط نہیں ہوگا، دنیا کے تمام خرافات کے کام میں مسلمان شامل ہو جاتا ہے۔ جب مسلمانوں والے کام شیطان نہیں کرتا، ہمیں عہد کرنا ہے ہم بھی شیطانوں والے کام نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ۔ تو لوگوں کی چیزیں چرانا کس کا کام؟ شیطان کا۔ میں ایک مثال دوں، جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے، 2 رکعت پڑھ کر جلدی میں بھاگے، کچھ دور نکل گئے تو احساس ہوا کہ لگتا ہے غلطی سے کسی اور کی چپل پہن کر آ گیا۔ آگے چلنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ تو میری نہیں، لگتا کسی اور کی۔ اب توفیق نہیں ہوتی کہ پلٹ کر جاؤں، چپل کا جو مالک ہے اسے اس کی چپل لوٹاؤں، اپنی تلاش کروں اور اسے لے کر آؤں، نہیں، بلکہ دل ہی دل میں مطمئن ہو جاتا کہ جیسے میں لے آیا ایسے میری کوئی لے گیا ہوگا، چلو جانے دو، کون پھر پلٹ کر جائے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے آپ نے جو کام کیا تھا وہ غلطی سے کیا تھا، لیکن اب غلطی کا احساس ہونے کے بعد آپ نے اپنے دل کو سمجھا لیا تو اب یہ غلطی نہیں بلکہ یہ چوری میں شامل ہے۔ اب اس کا شمار چوری میں ہے کہ تجھے غلطی کا پتہ ہونے کے بعد بھی تو اس کے مال کو لوٹانے نہیں گیا، تو اب گویا تو نے غلطی سے نہیں اٹھایا، تو نے تو اب جان بوجھ کر چرایا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور آج مسلمانوں غیر ہم پر کیا بھروسہ کرے، ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ اور میں مثال دوں آپ کو بھروسہ کیسے اٹھ گیا۔ مسجدوں میں جا کر دیکھو، مسجد کے ٹوائلٹس کے اندر آپ جا کر دیکھو، آپ کو اگر چپلیں نظر آئیں گی تو 2 الگ الگ پیر کی نظر آئیں گی، ایک لال ہوگی ایک ہری ہوگی، ایک ہری ہوگی تو ایک کالی ہوگی، الگ الگ پیر کی چپلیں، کوئی اچھی جوڑی نہیں رکھتا، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان کے اخلاق کا ایسا جنازہ نکل گیا کہ اگر وہ مسجد کے ٹوائلٹ میں آ کر اچھی چپل دیکھے گا تو اسے بھی چرانے سے گریز نہیں کرے گا۔ اگر کوئی نیک آدمی بیچارہ اپنی طرف سے 2-3 جوڑی نئے سلیپر رکھ دیتا ہے مسجد کے ٹوائلٹ میں، تو وہ بھی رکھنے سے پہلے آگے پیچھے کینچی سے کاٹ دیتا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو کاٹیں گے نہیں تو اس کو بھی اٹھانے میں مسلمان پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تمام مسجدوں کا یہی حال۔ ارے راستے میں کوئی سبیل بنائے، راستے میں کوئی پیاؤ لگائے تو سبیل پر پیاؤ میں 20 روپے کا اسٹیل کا گلاس لگاتا ہے، اور 20 روپے کے گلاس کو چوری سے بچانے کے لیے 80 روپے کی چین باندھتا ہے، اس میں 80 روپے کی چین باندھتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ سارے پانی پینے نہیں آئیں گے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا کہ پانی پینے کے بعد موقع ملا تو ممکن ہے جیب کو جیب میں رکھ کر نکل جائے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
ہمارا خود ہم پر سے بھروسہ اٹھ گیا، غیر کیا ہم پر بھروسہ کرے؟ آج مسلمان ہم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ورنہ اسی ہندوستان کی سرزمین کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لے تو تاریخ میں یہ واقعات لکھے ہیں، اگر ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی غیر مسلم بھائی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی کام کے سلسلے میں باہر جاتا تھا، اپنے مذہب والے کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنا کر نہیں جاتا تھا، بلکہ مسلمان کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنا کر جاتا تھا۔ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا خیال رکھنا، میری غیر موجودگی میں میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، میری غیر موجودگی میں گھر آنے جانے والوں کا خیال رکھنا۔ اے مسلمانوں، یہ ہماری دیانتداری کے واقعات ہیں، یہ ہماری دیانتداری کی کہانیاں ہیں، اور آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو غیر ہم پر کیا بھروسہ کرے؟ ایک بھائی کو بھائی پر بھروسہ نہیں رہا۔ تو آقا نے فرمایا یہ چوریاں کرنا کس کا کام؟ بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری سوسائٹی کو اس بری لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے آگے کسی کی چیز اٹھا کر کھا جانا، اس نے کہا لوگوں کی چیزیں میں کھا لیتا تھا۔ اول تو یہ بھی چوری ہے، کسی کی چیز بن اجازت کے کھانا، کیا یہ جائز ہے؟ بتاؤ، کسی کی چیز، کسی مالک کی چیز بن اجازت کے، دکان میں آئے، دکاندار سے کوئی سامان مانگا، وہ پلٹ کر اس طرف سے نکال رہا تھا، فوراً ڈھکن کھولا، برنی سے نکالا، منہ میں بھر لیا، ڈھکن کھولا، برنی سے نکالا، جیب میں رکھ لیا۔ وہ پلٹ کر آیا، اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تو نے پلک جھپکتے ہی کتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، مجھے شرم آتی کہتے ہوئے، انٹرنیٹ پر 2-4 نہیں، آپ کو 20 ایسے ویڈیوز مل جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک سونار کی دکان میں 3-4 نقاب والیاں جاتی ہیں اور اس کو 15, 20, 25, 30 منٹ تک خوب الجھاتی ہیں، اور الجھانے کے بعد جیسے ہی موقع ملتا ہے ایک عورت ان میں سے کوئی نہ کوئی زیور چرا لیتی ہے، اور چرانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ساری کے ساری نکل جایا کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، پلک جھپکی تھی، ہم نے ہاتھ صاف کر لیا۔ انہیں پتا نہیں کہ کچھ دن کے بعد جب اسے احساس ہوگا کہ کوئی مال غائب ہوا ہے اور سی سی ٹی وی کے ذریعے وہ دیکھے گا تو فوٹیج مل جائے گی۔ میں کہتا ہوں پھر ممکن ہے کہ پولیس والے اس فوٹیج کے ذریعے آپ کو تلاش کر لے، آپ کی چوری پکڑی جائے، اور ممکن ہے کہ فوٹیج دیکھ کر بھی آپ کو پولیس والے تلاش نہ کر سکے۔ لیکن یاد رکھنا، ارے جب دنیا کی دکان میں لگا ہوا وہ کیمرہ آپ کو مس نہیں کر سکتا، تو کیا میرے پروردگار کی نظروں سے آپ کبھی مس ہو سکتے ہو؟ پولیس تلاش کرتی رہی، ہاتھ نہیں لگے، لیکن قیامت میں تو میرا پروردگار سارے پردے اٹھا دے گا۔ پھر جب پتا چلے گا کہ تیرے اعمال کیسے تھے، تیرا حال کیسا تھا، تب بتاؤ آخرت کی رسوائی سے کون بچائے گا؟ آخرت کی ذلت سے کون بچائے گا؟ تو یہ کام اچھوں کا نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ بروں کا۔ اور نبی نے فرمایا برے نہیں، بہت برے، بہت برے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک غریب بیچارہ چنا سینگ بیچنے والا کھڑا ہے ٹوکرا لے کر، اس سے کہا 5 روپے کی دینا۔ وہ 5 روپے سنا جو ہے سینگ پیک کر رہا تھا، جب تک 5 روپے کا سینگ پیک کر رہا تھا 2 روپے کا چنا مفت میں اٹھا کے کھا گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ مفت میں اٹھا کر کھانے والا میں اکیلا نہیں، دن بھر میں میری طرح 10 لکھے آتے جاتے ہوں گے، سب اٹھا کے کھاتے پیتے ہوں گے۔ میں پوچھتا ہوں 5 روپے کا آپ نے سینگ خریدا، اس 5 روپے میں اس کو 100 روپے کا منافع ہوگا؟ 5 روپے میں پروفٹ کتنا ہوگا غریب کا؟ 1 روپیہ، 1.5 روپیہ، 2 روپیہ، 100% پروفٹ تو نہیں ہوگا۔ اب اگر 2 روپیہ منافع اسے ہونا تھا تو 2 روپے کا مفت میں تو کھا گیا، اب پروفٹ اس کو کیا بچا؟ اور وہ بیچارہ غریب اگرچہ کچھ بولتا نہیں ہے، من مسوس کر رہ جاتا ہے، لیکن کیا قیامت کے دن میرا پروردگار اس کھانے والے کی پکڑ نہیں فرمائے گا؟ اے مسلمانوں یاد رکھنا، وہ جو چنا سینگ لے کر کھڑا ہے کسی گلی کے نکڑ پر، کسی راستے کے کنارے، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہے، بلکہ اپنے بیوی بچوں کا
پیٹ پالنے کے لیے کھڑا ہے، اس کی غریبی نے اس کو یہاں کھڑا کیا، اس کی مجبوری اور ضروریات نے اس کو یہاں کھڑا کیا۔ اب اگر دن میں 10 لوگ اسی طرح سے اٹھا اٹھا کر کھائیں گے، دن بھر کمانے کے بعد اسے بچنا 150 تھا، اب بتاؤ اس کے منافع میں آپ شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آپ نے اس کا منافع کم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آدھا کلو سیب لیتے ہیں، پونا کلو سیب وزن کرواتے ہیں، جب تک وہ بیچارہ سیب وزن کرتا ہے ہم 2-4 انگور اٹھا کر کھا لیتے ہیں کہ چلو سیب خرید کر کھائیں گے، انگور مفت میں کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری بہنوں کی عادت ہے، 1 کلو آلو خریدتی ہیں، وہ آلو وزن کر رہا ہے، کوتمیر خود بخود اٹھا لیا، پودینہ خود بخود اٹھا لیا، اگرچہ منع کرتا ہے آپا آج نہیں دوں گا، آپا آج نہیں دوں گا، آج بہت مہنگا ہے، یہ تم نے جو اٹھایا یہ 5 روپے کا ہے، تم مجھے 5 روپے دو، آج میں مفت میں نہیں دوں گا، اس سے لڑ جھگڑ کر جبرن لے جاتی ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ کسی مالک کی بن اجازت کے اس کا مال کھانا حلال نہیں بلکہ حرام ہے، اور جانتے ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے حلق کے نیچے حرام کا 1 لقمہ ڈالتا ہے، 1 لقمہ، تو اللہ 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ 40 دن تک اس کی عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی، اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ یہاں روزانہ کھاتے پیتے گھوم رہے ہیں، روزانہ۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ عرض کرتا ہے آقا یہ اس وقت کی بات ہے، آج میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آیا ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں۔ اور آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، ان کی بارگاہ میں بھی میں نے توبہ کی ہے، یعنی اپنی اس غلطی پر اتنا پچھتایا کہ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی توبہ کی، اور نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اتنا شرمندہ ہے اپنے کام پر۔ عرض کرتا ہے میں 1 سال نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں، میں نے لوط علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے داؤد علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے یونس علیہ السلام سے ملاقات کی، میں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور میں نے ان سب کا سلام عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا ہے، اور آج آپ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا چلا نبی پر سلام آج کا بریلوی ہی نہیں بھیجتا، میرے نبی پر سلام تو اللہ کے نبی بھی بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب محفل کے اختتام میں ہم سلام بھیجتے ہیں، تو یہ سلام بھیجنا بتاؤ کلیئر ہو گیا، جائز ہے نا؟ الحمدللہ۔ یہ سلام بھیجنا جائز۔ اب اس کے بعد آخر میں 5ویں چیز کیا ہوتی ہے؟ دعا مانگتے ہیں، دعا۔ اب جب اللہ سے دعا مانگو تو اللہ راضی ہوگا کہ ناراض؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو نہیں مانگتے، جو نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جو جتنا مانگتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو کوشش کیا کرو کہ دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، کہ فرماتے جو جتنا گڑ گڑا کر مانگتا ہے اللہ اس کی اتنی جلدی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو گیا ہو اور آنسو نہ آ سکے تو کم سے کم رو نہیں سکتے تو دعا کے وقت رونے والوں جیسا چہرہ ہی بنا لیا کرو، چہرہ ہی بنا لو، تو دعا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب شروع سے آخر تک ساری چیزیں میں نے گنا دی، اس میں کوئی کام حرام و ناجائز ہے؟ کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف؟ کہتے ہیں کیا صحابہ نے نبی کا میلاد منایا ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے؟ ہم کہتے ہاں ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، خود میرے آقا نے بھی منایا، صحابہ نے بھی منایا، تابعین نے بھی منایا، تبع تابعین نے بھی منایا، تمام بزرگوں نے بھی منایا ہے۔ ہاں فرق ہمارے منانے اور ان کے منانے میں صرف اتنا ہے، انہوں نے اپنے دور کے اعتبار سے منایا تھا، ہم اپنے دور کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبلغ سنی دعوت اسلامی۔ ان کے زمانے میں یہ جھنڈے نہیں لگتے تھے، ان کے زمانے میں یہ کرسیاں نہیں بچتی تھی، ان کے زمانے میں یہ اسٹیج نہیں لگتا تھا، ان کے زمانے میں ساؤنڈ سسٹم اسپیکر نہیں تھا۔ اے مسلمانوں، تو انہوں نے اپنے دور کے اعتبار سے منایا ہے، ہم اپنے دور کے اعتبار سے مناتے ہیں۔ ان کا بھی منانا جائز تھا، ہمارا بھی منانا جائز ہے۔
وقت نہیں ورنہ کئی مثالیں دیتا. ہماری بہت سی چیزیں ہیں جس سے انہیں اعتراض ہے. بہت سی چیزیں کہتے کیا نبی نے کیا ہے, کیا صحابہ نے کیا ہے؟ آپ جو کر رہے ہو کیا نبی نے کیا, کیا صحابہ نے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یقیناً جو کام نبی کریں صحابہ کریں اس کام کو جائز کا فتویٰ دیا جائے گا, لیکن جو کام نبی اور صحابہ نہ کریں اسے ناجائز کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. یہ معیار تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ طریقہ, یہ اصول, یہ ضابطہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ 2-3 نہیں سینکڑوں کام گنا سکتا ہوں جو نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, آج ہم بھی کرتے ہیں, تم بھی کرتے ہو. اسے ناجائز و حرام کا فتویٰ کوئی نہیں دیتا. تم فتوے دیتے ہو تو صرف نبی کی میلاد کو فتویٰ دیتے ہو. میں پوچھتا ہوں, تم کہتے ہو جب نبی نے میلاد نہیں منایا, جب صحابہ نے میلاد نہیں منایا, تو یہ تمہارا منانا کہاں سے جائز ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا نبی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر حج کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا صدیق اکبر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر عمرہ کرنے گئے تھے؟ تو کیا دیوبندی فتویٰ دے گا کہ جہاز میں بیٹھ کر حج عمرہ کرنا ناجائز ہے؟ فتویٰ دے گا؟ جب نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تو پھر یہ جائز کیسے ہوا؟ اب یہاں کوئی زبان نہیں کھولے گا, اب یہاں کوئی فتویٰ نہیں دے گا. اے مسلمانوں, میرے آقا نے جو مسجد بنائی تھی اس مسجد میں مینار نہیں تھا. نبی نے جو مسجد بنائی تھی اس مسجد میں گنبد نہیں تھا. کیا کوئی کہے گا آج بھی مسجدوں میں مینار و گنبد بنانا یہ ناجائز ہے؟ ارے تمہاری مسجدوں میں بھی مینار بنتے ہیں, ہماری مسجدوں میں بھی گنبد بنتے ہیں. اسے ناجائز کا فتویٰ کوئی نہیں دیتا, جبکہ نبی نے بھی نہیں کیا, صحابہ نے بھی نہیں کیا. نبی کی مسجد میں کارپیٹ نہیں تھا, نبی کی مسجد میں پنکھے نہیں تھے, نبی کی مسجد میں AC نہیں تھا. آج ہماری مسجدوں میں یہ سب کچھ ہے, آخر اس پر فتویٰ کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ اسی طرح سے مسجد کی نبی کی مسجد جو تھی وہ صرف ایک مکان کی شکل میں تھی. وہاں فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور نہیں تھا. آج تم 2 منزلہ جو مسجد بناتے ہو, 3 منزلہ جو مسجد بناتے ہو, اس پر ناجائز و حرام کا فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ اے مسلمانوں, نبی کا مدرسہ جو تھا, نبی جہاں صحابہ کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے, وہ صرف ایک چبوترا تھا جسے صفہ کا چبوترا کہتے ہیں. اس پر 70 صحابہ ہر وقت بیٹھے رہتے تھے, آقا وہیں ان کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے. تو نبی نے جو پہلا مدرسہ زمین پر بنایا تھا وہ تو صرف ایک چبوترے کی شکل میں تھا. آج تم 3 فلور کی بلڈنگیں کیوں بناتے ہو؟ آج تم دارالعلوم کیوں بناتے ہو؟ آج تم جامعہ تعمیر کیوں کرتے ہو؟ تم اس پر فتوے کیوں نہیں دیتے ہو؟ نبی نے اپنے صحابہ کو بخاری شریف نہیں پڑھایا تھا, نبی نے اپنے صحابہ کو مسلم شریف نہیں پڑھایا تھا. تم اپنے مدرسوں میں بخاری مسلم کیوں پڑھاتے ہو؟ اے مسلمانوں, جس طرح سے آج مدرسوں میں سلیبس سیٹ ہو گیا ہے, 8 سال 10 سال کا کورس سیٹ ہو گیا ہے. آپ کو عالم کا کورس کرنا ہے 8 سال لگیں گے, فاضل کا کورس کرنا ہے 10 سال لگیں گے, مفتی کا کورس کرنا ہے 12 سال لگیں گے. اس طرح سے آپ نے جو آج نظام بنا رکھا ہے, نبی نے نہیں کیا تھا, صحابہ نے نہیں کیا تھا, پھر اسے ناجائز و حرام کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اے مسلمانوں, 20 چیزیں گنا سکتا ہوں. آپ بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کے, کیا نبی نے کبھی بریانی کھائی تھی؟ کیا صحابہ نے کبھی پلاؤ کھایا تھا؟ کیا نبی نے کبھی زردہ کھایا تھا؟ کیا صحابہ نے کبھی آئس کریم کھایا تھا؟ کیا نبی نے کبھی بسکٹ کھائی تھی؟ کیا صحابہ نے کبھی نوڈلز کھایا تھا؟ کیا نبی نے کبھی پیزا کھایا تھا؟ کیا صحابہ نے کبھی برگر کھایا تھا؟ تو جو نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, ہر کام ناجائز کیوں نہیں ہوتا تمہارے نزدیک؟ صرف نبی کی میلاد ہی ناجائز کیوں ہے؟ تو میں ان ظالموں سے کہنا چاہوں گا, تمہیں دنیا کے کسی معاملے میں کیڑے نظر نہیں آتے, نبی کی میلاد میں تمہیں کیڑے نظر آتے ہیں. تو اے ظالموں, ہم تم سے کہنا چاہیں گے, تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ, تمہاری نسلیں سر پٹک پٹک کے مر جائیں, لیکن جب تک روئے زمین پر ایک سنی باقی رہے گا, قیامت تک وہ اپنے نبی کا میلاد مناتا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ہمارے امام نے فیصلہ فرما دیا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اب ایک سوال اور آپ سے, چونکہ وقت بھی قریب ہے ختم ہونے کے, ایک اہم سوال, توجہ ہے آپ کی؟
درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں نبی کی میلاد سے تکلیف ہے، میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، 31st نائٹ میں کون سا حرام کام ہے جو دنیا نہیں کرتی؟ کون سا حرام کام دنیا نہیں کرتی؟ اس رات کتنی شراب پی جاتی؟ میں نے 31st نائٹ کی تقریر میں بتایا تھا کہ پچھلے سال کیرلا والوں نے 31 دسمبر کی رات صرف ایک رات سیلیبریٹ کرنے کے لیے 200 کروڑ روپے کی شراب پی تھی. 200 کروڑ کیرلا والوں نے. کلکتہ والوں نے 31 نائٹ 2014 سیلیبریٹ کرنے کے لیے 400 کروڑ روپے کی شراب پی تھی. اب چنئی کو دیکھیں، ہمارا کیپٹل دلی میں تو سال بھر میں کتنی پی جاتی ہے، اس رات کتنی پی گئی ہوگی. اور بامبے جہاں ہم اور آپ رہتے، نہ شراب کی کمی، نہ شرابیوں کی کمی، نہ شراب کے اڈوں کی کمی. جب ہے مسلمانوں کلکتہ والا ایک رات میں 400 کروڑ کی شراب پی سکتا ہے تو ہماری راجدھانی والوں نے کتنا پیا ہوگا؟ ذرا سوچو بمبئی والوں نے کتنا پیا ہوگا. ایک رات میں ہندوستان والے اربوں روپے کی شراب پی جاتے ہیں، اس کے خلاف کہیں کوئی نعرہ بلند نہیں ہوتا. آج ترقی یافتہ دور کا نوجوان خود بھی شراب پیتا ہے، آج کا مسلمان ڈرگس لیتا ہے، آج کا مسلمان کورکس لیتا ہے، آج کا مسلمان وائٹنر سونگتا ہے، آج کا مسلمان ایم ڈی لیتا ہے، آج کا مسلمان ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. آج ہماری بچیاں بے پردہ بے حجاب بازاروں میں جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں. آج کون سی بے حیائی بے حرمتی کا کام نہیں ہوتا ہے، آج کون سا حرام و ناجائز کام نہیں ہوتا ہے. آج دنیا تمام کام کر رہی ہے، اس کے خلاف کوئی میسج آپ کو نہیں آیا ہوگا، اس کے خلاف کوئی فتویٰ شائع نہیں ہوگا، اس کے خلاف کوئی تقریر نہیں ہوگی. میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، اگر یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، اگر یہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، 31 دسمبر کی رات آنے سے پہلے اے چیتا کیمپ کے نوجوانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دینا، کیا بدعقیداؤں کی طرف سے آپ کے موبائل میں کہیں سے گھوم پھر کر کوئی میسج آیا تھا؟ 31 مت منانا، 31 مت منانا، کوئی میسج آیا؟ ان بدبختوں کو توفیق نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کلیئرلی حرام قرار دے دیا ہے انہیں دیکھ کر اندھے ہو جاتے ہیں، اور نبی کی میلاد کا مہینہ شروع ہوتے ہی میسج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نبی نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو، صحابہ نے نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو. 12 ان کی ولادت کی تاریخ ہی نہیں ہے، 12 تو ان کے وصال کی تاریخ ہے. اس تاریخ کو خاتون جنت روئی تھی، عائشہ کا سہاگ اجڑ گیا تھا. اے سنیو تم کہاں سے لے آئے؟ میں کہتا ہوں 31 دسمبر کی رات کی برائیوں سے روکنے کے لیے امت مسلمہ کو ایک بھی میسج نہیں کرتا بدعقیدہ گمراہ، اور نبی کی میلاد سے روکنے کے لیے 1 مہینے پہلے سے بالوں پر کی طاقت لگا دیتا ہے. ہم دنیا کے ان سارے نبی کی میلاد کے منکروں سے کہنا چاہیں گے، ان بدبختوں سے کہنا چاہیں گے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. نعرہ تکبیر. حرام کو حرام جانتے ہیں، جائز و ناجائز کا فرق ان عقل کے اندھوں کو نہیں ہوگا، ان نبی کے غدار و باغیوں کو نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے کیا کام جائز ہے کیا کام ناجائز ہے. اے سنیو سنو توجہ سے، بہت لمبی چوڑی علمی گفتگو نہیں، آسان سی مثال. ہم عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو کھچڑا بناتے ہیں. بتائیے یہ کھچڑے پر فتویٰ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ ہم شربت بناتے کربلا والوں کی یاد پر، اس پر فتویٰ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ ہم نے 12ویں شریف کے دن حلوہ بنایا، اس پر بھی فتویٰ. ہم نے 11ویں شریف کے دن پلاؤ بریانی بنائی، اس پر بھی فتویٰ. میں پوچھتا ہوں ان ساری چیزوں پر فتوے کیوں ہیں؟ آخر ان سے تکلیف کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ تم اسے بدعت کہتے ہو، اسے ناجائز کہتے ہو. میں کہتا ہوں کیسے یہ چیزیں ناجائز کیسے حرام ہو گئی؟ اے مسلمانوں بتاؤ، نمک کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہاں بس چیتا کیمپ میں یہ 8 آدمی کھاتے ہیں، بس باقی سارے پرہیزگار لوگ ہیں بیچارے. اچھا میں کھاتا ہوں، اب بتائیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کسی کمپنی کا نام تو نہیں لیا نا کہ ٹاٹا کا نمک کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے.
اگر برانڈ کا نام لیا ہوتا تو ممکن ہے کہ ڈر کے مارے جواب نہ دیتے کہ کہیں میں کہہ دوں یہ مولانا لوگوں کا کیا ہے، ہو سکتا ہے 2 دن پہلے ٹاٹا پہ فتوا لگ گیا ہو، اب میں بولوں تو پھنس نہ جاؤں، تو میں نے کسی برانڈ کا نام تو نہیں لیا نا۔ نمک کھانا جائز ہے کہ ناجائز؟ کھایا کرو، اگر نہ ہو کھانے میں تو کھانے کا مزہ نہیں آتا، کم ہو تو بھی مزہ نہیں، زیادہ ہو تو بھی مزہ نہیں، نہ ہو تو بھی مزہ نہیں، تو کھاؤ۔ اور نمک کھانا، جب دسترخوان پر بیٹھو کھانا کھانے تو سب سے پہلے تھوڑا نمک چکھو، اور کھانا جب کمپلیٹ ہو جائے تو سب سے آخر میں پھر تھوڑا نمک چکھو، اور شروع اور ختم کرنا نمک پر میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کی فضیلت میں آتا ہے جو اس سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 70 بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو دسترخوان پر کتنی بھی نعمتیں ہوں لیکن نمک کو بھی ضرور رکھ لیا کرو، کہیں انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، قربان آقا کی عظمت پر، اگر کھانے سے پہلے ایک افلاطون کھانا سنت ہوتا اور کھانے کے بعد 5 بادام کھانا سنت ہوتا تو ہم غریب غربا عمل کر پاتے؟ باندرا ویسٹ والے کر لیتے، برج کینڈی والے کر لیتے، کف پریڈ والے کر لیتے، ارے کرلا اور چیتا کیمپ والے کیسے کر پاتے؟ اسی لیے آقا نے اس چیز کو سنت قرار نہیں دیا جس تک رسائی صرف دنیا کے دولت مندوں کی ہو، آقا نے اسے سنت قرار دیا کہ میرا غریب سے غریب امتی بھی نمک چکھ کر میری سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ تو عمل کرے کہ انشاءاللہ۔ تو نمک کھانا جائز ہے، نمک کھانا۔ اسی طرح چاول کھانا، بلند آواز سے جواب دے، چاول کھانا، گوشت کھانا، ٹماٹر کھانا، ہری مرچ کھانا، ہرا مسالہ کھانا، گرم مسالہ کھانا، اب یہ ساری جائز چیزیں ایک ساتھ ملا کر اگر 12ویں شریف کو بریانی بنا دو تو بریانی ناجائز ہے۔ یہ ناجائز کیسے ہو گئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ساری حلال چیزیں جمع کرو اور 10 محرم کو کھچڑا بنا دو تو کھچڑا ناجائز ہے۔ یہ کیسے ناجائز؟ ہم نے اس کو بنانے کے بعد، پورا ریڈی کرنے کے بعد شراب ڈال دی ہوتی تو کہتے ناجائز ہے۔ بچے کا پیشاب گر جاتا تو کہتے ناجائز ہے۔ کیا اب یہ حلال نہیں رہا؟ اس میں تو گندگی چلی گئی نا، نجاست چلی گئی۔ اگر پورا بنانے کے بعد ہم نے گو موتر اس میں ڈال دیا ہوتا تب اسے جائز کہتے؟ نہیں کہتے۔ ہم نے تو ساری جائز چیزیں ملائی نا، پھر ناجائز کیسے ہو گیا؟ تو اے مسلمانوں، پتا چلا کہ جس چیز پر اللہ کے ولیوں کا نام لیا جائے اور جن چیزوں کو اللہ والوں سے نسبت دے دی جائے ان چیزوں سے نفرت ہے، اسی لیے اس پر فتوے لگاتے ہیں۔ اب یہاں ختم کرتا ہوں، بات اور ایک تھی لیکن اگلی بار انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ فتوے بھی لگاتے ہیں اور موقع ملے تو دبا کے کھاتے بھی ہیں۔ کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ اور پھر کھانے کے بعد اگر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں، میں تو اناج۔ میں کہتا ہوں جاہلوں، یہی تو فرق ہے تم میں ہم سنیوں میں۔ تو جو کھاتا ہے اسے اناج سمجھ کر کھاتا ہے، تو جب بھی کھاتا ہے اناج سمجھ کے کھاتا ہے۔ ہم گھر کے دسترخوان پر کھاتے ہیں اناج سمجھ کر کھاتے ہیں، اور جس پر کسی ولی کا نام آ جائے نیاز سمجھ کر کھاتے ہیں۔ اور یہی سملیرٹی ہے تجھ میں اور کتے میں۔ اس کو اناج اور نیاز میں فرق معلوم ہے؟ اس کے سامنے بٹیار کھانے کی روٹی رکھو، تاج محل ہوٹل کی روٹی رکھو، اور اس سے کہنا کتے سے کہ تاج محل والی کھا، اس کو فرق معلوم؟ اس کے لیے تو سارا اناج ہے۔ تو ایسے ان کو بھی فرق نہیں معلوم، سارا اناج ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اس کے بعد آنکھ دکھاتے ہیں۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ اے منکر عجب کھانے گرانے والے، یہ کھاتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اور یوں شکر ادا کرتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ میں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔